Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Al Razi Islamic School online teaching system. This video is for class 3. Students, how are you? Hope you all are doing extremely well. Stay safe and healthy. Today we are going to start a fourth unit of our book, which is Prophet Hazrat Yunus alayhi salam. ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس، میں اس کی ریڈنگ کروں گی، آپ نے غور سے سننا ہے. پہلے ہم ریڈنگ کریں گے، پھر اس کے بعد جو ہے ہمیں آپ کو ڈیفیکلٹ ورڈس کے میننگس بتاؤں گی. ٹھیک ہے. ٹوڈے از فرائیڈے کا دن تھا. مس سلمہ ہیڈ پرومس اس لاسٹ ویک ٹو ٹیل اس اباؤٹ پروفٹ حضرت یونس علیہ السلام. مس سلمہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ جو ہے نیکسٹ ویک اپنی کلاس میں ہمیں حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گی. وی آل آر ویری ایکسائٹیڈ. ہم بہت خوش تھے، ایکسائٹیڈ تھے. آفٹر گریٹنگ اس شی اسٹارٹس نریٹنگ ہر اسٹوری. پہلے انہوں نے ہمیں سلام کیا. گریٹنگ مینس سلام کرنا. انہوں نے ہمیں سلام کیا. دین شی اسٹارٹ نریٹنگ ہر اسٹوری. اس کے بعد جو ہے انہوں نے اسٹوری بیان کرنا شروع کی. نریٹنگ مینس ہوتا ہے اسٹوڈنٹس بیان کرنا. پروفٹ حضرت یونس علیہ السلام واز بورن ان دا سٹی آف نیوینا وچ واز دا ایسٹرن بینک آف دی ریور ٹیگز ان عراق. حضرت یونس علیہ السلام جو ہے وہ پیدا ہوئے کس کے؟ عراق کے سٹی میں جس کا نام تھا نینیوا. ٹھیک ہے. وائل گروئنگ اپ حضرت یونس علیہ السلام saw his people worshipping idols and disobeying اللہ. جب بڑے ہوئے حضرت یونس علیہ السلام تو انہوں نے دیکھا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یعنی کہ جو کہ فالس گاڈ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں. He was chosen by Allah as a messenger to guide the people of his city. ٹھیک ہے. پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی پیغام رساں کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو منتخب کیا تھا. ٹھیک ہے. Prophet Hazrat Yunus believed in Allah the greatest as the true God because he knew the idols were mere useless stones. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا تاکہ وہ لوگوں کی رہنمائی کر سکیں. ٹھیک ہے. اور وہ جانتے تھے کہ جو بھی یہ سب ان کی گاڈ کی جو پوجا کرتے ہیں یہ صرف ایک، وہ یہ جانتے تھے کہ یہ بت جو ہے محض ایک بیکار پتھر ہے صرف. ٹھیک ہے. وہ جو بت جن کو وہ خدا مانتے ہیں وہ صرف ایک بیکار پتھر ہے اور کچھ نہیں. When Prophet Hazrat Yunus alayhi salam started preaching to the people of his city, they did not listen to him. جیسے حضرت یونس علیہ السلام نے اسلام کو پھیلانا، پریچنگ مینس پھیلانا شروع کیا وہاں کے لوگوں کی، اس سٹی کے لوگوں کا، تو they did not listen to him. انہوں نے ان کی بات نہیں مانی. Instead اس کے بجائے they kept on worshipping the idols and refused to accept Prophet حضرت یونس علیہ السلام. لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ اس کے بجائے کہ وہ ان کی بات مانتے وہ اپنے فالس گاڈس کی ہی عبادت کرتے رہے، اور جو حضرت یونس علیہ السلام تھے ان کی جو ہے وہ بات کو ایکسیپٹ کرنے سے انہوں نے ریفیوز کر دیا، یعنی کہ اپنے بتوں کی پوجا کرتے رہے اور نبی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. Prophet حضرت یونس warned them if they continue to disobey the orders of Allah, they would be punished. Gradually, Prophet Hazrat Yunus lost patience with the people. He left the town in anger without waiting for Allah's command. اگر وہ اسی طرح اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتے رہے تو انہیں سزا دی جائے گی. حضرت یونس علیہ السلام نے کہا. لوگوں کے ساتھ اپنا صبر کھو دیا انہوں نے، کیونکہ لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی. لوگوں کے ساتھ انہوں نے اپنا صبر کھو دیا. انہوں نے اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر ہی وہ بستی چھوڑ دی یعنی کہ وہ سٹی چھوڑ دیا. What happened next after he left the city? سارا asked. اس کے بعد کیا ہوا جب انہوں نے وہ شہر چھوڑ دیا؟ سارا نے پوچھا اچانک. مس سلمہ نے اپنی کہانی کنٹینیو کی. When Prophet حضرت یونس علیہ السلام left, black cloud appeared in the sky. جیسے ہی انہوں نے شہر چھوڑا کالے بادل اپیئر ہو گئے آسمان پر. All the men and women become fearful. تمام مرد اور عورت اس چیز سے خوف زدہ ہو گئے. So they gathered, started repenting to Allah. They asked for forgiveness and promised to believe in the ones of Allah. تو وہ لوگ جمع ہو گئے اور اللہ سے توبہ کرنے لگے. ٹھیک ہے. انہوں نے معافی مانگی اور اللہ کی وحدانیت پر یقین کرنے کا وعدہ کیا. ٹھیک ہے. Allah Almighty accepted their sincere repentance and took the wrath away with His mercy. کیا ہوا؟
ریت مینس ہوتا ہے غضب. اللہ نے ان کی مخلص توبہ کو قبول کر لیا اور غضب کو اپنی رحمت سے دور کر دیا. ٹھیک ہے, اللہ غضب مینس جو اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے اس کو انہوں نے اپنی رحمت سے دور کر دیا اور ان کی توبہ کو قبول کر لیا. On the other hand, Prophet حضرت یونس علیہ السلام boarded a boat with some merchants. پھر کیا ہوا؟ اگلے ہی طرف حضرت یونس علیہ السلام جو ہے وہ ایک بوٹ پہ سوار ہوئے کچھ مرچنٹس کے ساتھ. When the boat was in the middle of the sea, جیسے ہی جو ہے وہ کشتی جو ہے وہ سمندر کے بیچ میں پہنچی, a horrible storm broke with the wild waves raging. کیا ہوا؟ ایک خطرناک طوفان آیا جس سے کشتی جو ہے وہ ہلنے لگی. The merchants began to think of way to save themselves. مرچنٹ نے کیا سوچا کہ کسی ایک کو, جتنے بھی لوگ کشتی میں سے اس میں سے کسی ایک کو جمپ کرنی ہوگی, کس میں؟ سمندر میں کودنا ہوگا. They suggested that one of them would have to jump on the boat to make it lighter. So they drew lots. It was decided that the one whose name is drawn will have to jump into the sea. پھر کیا ہوا؟ انہوں نے جو ہے وہ یہ بات ڈیسائیڈ کی کہ انہوں نے کہا کہ ایک ٹاس ہوگا, اس ٹاس میں جس کا نام اپیئر ہوا اس کو جو ہے وہ اس کشتی میں سے کودنا پڑے گا. ٹھیک ہے. ان دا فرسٹ ڈرا, جیسے ہی پہلی ٹاس ہوئی, پروفٹ حضرت یونس علیہ السلام نیم اپیئرڈ. حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا. بٹ آل دا مرچنٹس نیو ہم ایز اے ویری نوبل اینڈ پائس پرسن. ٹھیک ہے. جیسے ہی ان کا نام آیا, کیونکہ لیکن جب ان کا نام آیا تو ان کو لوگ جانتے تھے کہ وہ ایک بہت ہی زیادہ نیک اور متقی پرسن ہے, تو they did not want him to be thrown into the sea. تو وہ سب نہیں چاہتے تھے کہ وہ جو ہے وہ دریا میں کودیں. پھر کیا ہوا؟ So they drew lot again. انہوں نے پھر سے ٹاس کیا. But according to Allah's will, لیکن اللہ کی رضا سے, Prophet حضرت یونس علیہ السلام name appeared again. دوبارہ جب ٹاس ہوا تو بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا. ٹھیک ہے. It was decided that Prophet حضرت یونس would have to jump into the sea. اس کے بعد ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو ہی اس کے اندر سمندر میں کودنا ہوگا. As soon as he jumped into the sea, جیسے ہی وہ کودے, a huge whale swallowed him. ایک بڑی مچھلی یعنی کہ ویل نے ان کو کھا لیا. swallow means نگل لیا. It was dark inside the whale's stomach. وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے. After thinking about the past event, جیسے ہی وہ اپنے پاسٹ کے بارے میں سوچا, he realized that he should not have left the town without Allah's permission. انہوں نے جیسے ہی اپنے پاسٹ کے بارے میں سوچا, ان کو یہ ریئلائز ہوا کہ انہیں اللہ کی اجازت کے بغیر اس ٹاؤن کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. پروفٹ حضرت علیہ السلام starting praying to by saying, انہوں نے وہاں پہ ہی اللہ سے دعا کرنا شروع کر دی. There is no God but you, glory be you. یہاں پہ کوئی خدا نہیں سوائے تیرے. I have done wrong. میں نے غلط کیا. He kept repeating this prayer for many days. انہوں نے بہت دن تک یہ دعا کی اللہ سے. The whale threw him out on the sea, out on the beach. مچھلی نے کیا کیا؟ ان کو باہر پھینک دیا اپنے پیٹ سے بیچ کے کنارے پہ. He went back to his city. وہ واپس اس سٹی پہ چلے گئے جہاں سے آئے تھے. The people of his city were glad to see him back. اور ان کو جو ہے سٹی میں لوگ دیکھ کے بہت خوش ہوئے کیونکہ انہوں نے اللہ سے توبہ کر لی تھی. They then obeyed and worshipped اللہ. اس کے بعد وہ اللہ کی عبادت کرنے لگے تمام لوگ. So this is story about Prophet حضرت یونس علیہ السلام. Our lesson is over now. یہ سٹوری تھی Prophet حضرت یونس علیہ السلام کی. یہاں پہ ہمارا لیسن ختم ہوتا ہے. We thank Miss سلمہ. انہوں نے مس سلمہ کا تھینک کیا for such an amazing story. اس امیزنگ اسٹوری کے لیے. ہوپ اسٹوڈنٹ آپ کو چیپٹر سمجھ میں آیا ہوگا. اب ہم اس کے ڈیفیکلٹ ورڈس کی میننگ پڑھتے ہیں. گریٹنگ مینس سلام. نریٹنگ مینس بیان کرنا. ورشپنگ مینس عبادت. آئیڈلس مینس بت. ڈسوبے نافرمانی. میئر مینس محض. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. پریچنگ مینس پھیلانا. انسٹیڈ مینس اس کے بجائے. کیپٹ مینس رکھا. fearful means خوف زدہ. wrath means غضب. ڈیولٹس کرے انداز. noble pious means نیک اور متقی. swallow means نگلنا. glory means عظمت. ہوپ اسٹوڈنٹس آپ کو یہ ڈیفیکلٹ کے ساتھ ورڈس کے ساتھ آپ کو یہ چیپٹر اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا. اس کو بار بار سنیں اور اس کو سننے سے پہلے آپ چیپٹر ریڈ کریں پھر اس کو سنیں. اللہ حافظ.